فہل تری لہم من باقیہ، کیا ان میں سے کوئی آپ کو باقی نظر آتا ہے؟ انہوں نے وجاء فرعون، فرعون اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اور اپنی خطاؤں کی وجہ سے الٹی کی ہوئی بستیاں، ان سب نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تھی۔ فاخذہم اخذۃ الرابیہ، تو اللہ فرما رہے ہیں پھر اللہ نے ان کو پکڑا زبردست انداز میں پکڑنا۔ یقیناً جب پانی ابلنے لگا تو ہم نے تمہیں ایک کشتی میں سوار کیا تاکہ ہم بنا دیں اسے تمہارے لیے نصیحت اور اسے یاد رکھیں یاد رکھنے والے کان۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں پھونک دیا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین اور پہاڑ اٹھا کر، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، یک لخت ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں اس دن واقع ہونے والی، اور آسمان پھٹ جائے گا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور اس دن وہ بڑا کمزور ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس آسمان کے کناروں پر ہوں گے، اور اپنے رب کے عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے اوپر اس دن، ثمانیہ، 8 فرشتے۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اور تم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، کوئی چھپ سکے گا بھی نہیں۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، بہرحال جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، تو وہ خوش ہو کر کہے گا کہ لو پڑھو میرا اعمال نامہ، مجھے یقین تھا اس بات کا کہ میں اپنے حساب سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ وہ عیش و عشرت والی من چاہی زندگی میں ہوگا، عالیہ، بلند باغات میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، جس کے خوشے، جس کے میوہ جات جھکے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی ایام الخالیہ، کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے گزرے ہوئے ایام میں کیے تھے۔ یہ تو حال ہوگا اس شخص کا جس کا نامہ اعمال اچھا ہوگا، دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ بہرحال وہ جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے میری کتاب نہ دی جاتی، میں نہیں جانتا تھا کہ حساب کتاب کیا ہے، اے کاش کہ موت ہی فیصلہ کر دیتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرے کام نہیں آیا میرا مال، اور مجھ سے میری بادشاہت ختم ہو گئی، اور اب یہ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اسے اور پکڑ کر اسے توق پہناؤ، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے دوزخ میں، جہنم میں ڈال دو، اور جہنم میں جانے کے بعد ثم فی سلسلۃ ذرعھا، جہنم میں جا کر جان نہیں چھوٹے گی، وہاں بھی یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا جس کا ایک زرہ 70 زروں کے برابر ہوگا۔ زرہ یہ ایک پیمائش ہے اس زمانے میں، زرہ کو آپ ایک ہاتھ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، تو 70 گز ہوگی، گز سے بھی اسے تعبیر آپ کر سکتے ہیں۔ فسلکوہ، اور اس میں زنجیروں میں جکڑ کر اسے پھر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے، کیوں اس کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے یہ ظلم نہیں ہو رہا، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ جل جلالہ پر یقین نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ کھلاتا نہیں تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس پیسے نہ ہو، بہت زیادہ پیسے ہوں لیکن اپنی ضرورت کے ہوں، تو فرمایا چلو کر نہیں سکتے کم از کم دوسروں کو تو ترغیب دو۔ آج اس کا یہاں کوئی دوست نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی کھانا ہے، الا من غسلین، مگر غسلین سے،
غسلین سے مراد وہ گندی جگہ جہاں جہنمیوں کا خون پیپ اور گندگی ہوگی، اسے نہیں کھائیں گے مگر خطا کار لوگ۔ فلا اقسم بما تبصرون، میں قسم نہیں کھاتا ہوں ان چیزوں کی جسے تم دیکھتے ہو۔ آپ جانتے ہیں یہ لا عام طور پر زائدہ ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کھاتا ہوں، اور ان چیزوں کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے ہو۔ یقیناً یہ رسول کا کلام ہے جو معزز ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، لیکن تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور تمہاری تیسری دلیل بھی غلط کہ یہ کاہن کا قول ہے، یہ کاہن کا قول بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ تو رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، باقی یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ لیا، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ہم پر کوئی بات ڈالنے کی کوشش کرتے تو ہم لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اسے دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور اس کی پھر ہم شہرک کاٹ دیتے۔ اور تم میں سے کوئی بھی فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور تم میں سے کوئی بھی یعنی انہیں پھر بچانے کے لیے بھی ہمارے پاس نہ آتا، تو ہم ہر چیز پر دسترس رکھتے ہیں، اس کے باوجود ان کا اسے بیان کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن لتذکرۃ للمتقین، متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں تم میں سے جھٹلانے والوں کو بھی، اور یقیناً یہ چیز کافروں پر حسرت کا باعث ہوگی، اور یقیناً یہ یقینی طور پر حق ہے۔ بس آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جو کہ بلند و بالا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، اب جس قیامت کا تذکرہ ہوا، اس قیامت کا ایک شخص نے مطالبہ کیا، عذاب کے واقع ہونے کا ایک شخص نے مطالبہ کیا، اگرچہ اس کا نام بعض تفاسیروں میں ملتا ہے نظر بن حارث۔ اس نے مطالبہ کیا تھا کہ جو آپ ہمیں ڈراتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو آپ کہہ دیں آ جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گویا اس کا مقصد اس عذاب کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کر کے آغاز میں ہی اس کا ذکر کیا کہ ایک سائل نے سوال کیا عذاب کے واقع ہونے کا، وہ تو یقیناً واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے، لیس لہ دافع، اسے کوئی دور کرنے والا بھی نہیں، اسے اللہ سے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے، اور یہ عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ذی المعارج، جو بلند درجات والا ہے، اور بعض نے کہا جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، بعض نے ترجمہ کیا جو تمام راستوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکہ، چڑھتے ہیں فرشتے، اور روح الامین اسی کی طرف ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ مراد تو اسے یقیناً قیامت کا دن ہے، لیکن قیامت کے دن کے متعلق کہیں 1,000 سال کہا، کہیں 500 سال کے برابر کہا، اور یہاں پر 50,000 سال کے برابر۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہر انسان کے عمل کے اعتبار سے اس کے لیے دن شمار ہوگا، کسی کے لیے کتنا، کسی کے لیے کتنا۔ تو کافروں کے لیے یقیناً یہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ صبر کیجیے اچھے انداز میں۔ انہم یرونہ بعیدا، یقیناً یہ قیامت کو دور دیکھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن کوئی دوست کسی دوست سے سوال نہیں کر سکے، مدد نہیں مانگ سکے گا۔ اور يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ، اور اس دن وہ ان کو دکھائے جائیں گے، اور مجرم لوگ چاہیں گے، مجرم چاہے گا
کاش کہ وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں، رشوت کے طور پر، کفارے کے طور پر، اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو دے دے، اپنی بیوی کو دے دے، اپنے بھائی کو دے دے، وفصیلتہ التی تؤوی، اپنے اس قبیلے کو دے دے جس نے کسی زمانے میں اسے ٹھکانہ دیا تھا، بلکہ ومن فی الارض جمیعا، ان تمام چیزوں کو دے دے جو زمین میں ہیں، پھر اسے نجات مل جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں کلا، اب جو مرضی کر لو، اب تمہاری جان نہیں چھوٹنے والی، کلا ہرگز نہیں، یقیناً انہا لظا، وہ تو آگ ہے، آگ ہے جو بھڑکتی ہوئی ہے، نزاعۃ للشوا، جو انسان کی کھال کو اتار کے رکھ دے گی، تدعو من ادبر وتولا، اسے یقیناً یہ آگ پکارے گی ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اور جمع کیا، فاوعا، اور گن گن کے رکھا، ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان بڑا بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، انسان بہت کم ہمت پیدا کیا گیا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، جزوعا، تو جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے، اور جب اسے خیر پہنچتی ہے، منوعا، تو پھر یہ بخیل بن کر رک جاتا ہے۔ لیکن ہر ایک ایسا نہیں کرتا، جو اللہ والے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، الا المصلین، مگر نماز پڑھنے والے۔ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں، آگے پھر اس کی ڈیٹیل ہے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پر دوام رکھتے ہیں۔ نمبر دو، وہ لوگ جو اپنے اموال میں حق کے معلوم رکھتے ہیں، سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی۔ سائل سے مراد جو آپ سے اپنی حاجت ظاہر کر دے، محروم جو ضرورت مند ہو لیکن پھر بھی کسی سے سوال نہ کرے۔ نمبر تین، والذین یصدقون بیوم الدین، یہ روز جزا کی تصدیق کرتے تھے۔ نمبر چار، یہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرے ہوئے تھے، یقیناً ان کے رب کا عذاب غیر مأمون، ہے ہی ڈرنے کی چیز۔ لفظی ترجمہ ہے مأمون کے علاوہ، یعنی بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ نمبر 6، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ نماز پڑھنے والے جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں سے، او ما ملکت ایمانہم، یا باندیوں سے، اس لیے کہ ان دو کے معاملے میں وہ ملامت زدہ نہیں کیے گئے۔ جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، فاولئک هم العادون، یقیناً یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ نمبر 8، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ نماز پڑھنے والے جو اپنی امانتوں کو اور اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ نمبر 9، وہ نماز پڑھنے والے جو اپنی گواہیوں کو قائم کرتے ہیں۔ آگے پھر پہلے بھی نماز کی، والذین هم علی صلاتہم دائمون، آخر میں علی صلاتہم یحافظون، یہ بتا دیا کہ بھائی کامیابی اور ان تمام اعمال کا اجر و ثواب ملنا اس پر، اور اس میں ان کی وجہ سے آگے کی کامیابی حاصل ہونا نماز پر ہے۔ شروع میں بھی نماز، آخر میں بھی نماز، کہ نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں، اور یہاں کہا وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہیں جو باغات میں عزت دار بن کے رہیں گے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، کیا ہو گیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ یہ آپ کی طرف دائیں بائیں ہر طرف سے گروپوں کی شکل میں، عزین، گروپوں کی شکل میں دوڑے چلے آتے ہیں۔ کیا ہر آدمی ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ نعمتوں کے باغات میں داخل کر دیا جائے؟ ہرگز نہیں، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس چیز سے جسے یہ جانتے ہی نہیں، کیونکہ انسان پانی کے غلیظ قطرے سے پیدا ہوتا ہے۔
تو اگر انسان اپنی صرف خلقت میں غور و فکر کر لے کہ کیسے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر مخلقۃ او غیر مخلقۃ، کن کن کنڈیشنوں سے ہو کر یہ ماں کے پیٹ میں انسان بنا ہے، اگر اسی میں ہی غور کر لے تو اللہ کی ذات سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے کہا انا خلقناہم مما یعلمون، یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں ہم نے ان کو کیسے پیدا کیا۔ میں قسم اٹھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، یقیناً ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور یہ ہمیں عاجز کرنے والے بھی نہیں، لیکن ان کو پھر بھی چھوڑ رکھا ہے تو وہ اس کی وجہ ہے۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، غور و خوض کرتے رہیں، کھیل کود میں لگے رہیں، حتیٰ کہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا وہ وعدہ کیے گئے ہیں۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن یہ اپنی قبروں سے جس دن نکلیں گے دوڑتے ہوئے، کأنہم الی نصب یوفضون، ایسے دوڑ رہے ہوں گے جیسے اپنے بت گدوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، کسی عبادت گاہ کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں، ایسے ان کا حال ہوگا۔ لیکن خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی، لیکن اس دن یہ شرم چھپا نہیں پائیں گے۔ ترہقہم ذلہ، کیونکہ ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ پوچھتے تھے نا کہ قیامت کیا ہے، فرمایا ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی صحیح معنوں میں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔